الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ داڑھی منڈوں سے آقا کی نفرت کا عبرتناک واقعہ۔ سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نیکی کی دعوت پر مشتمل نامہ مبارکہ پہنچا تو اس ظالم و گستاخ نے مکتوب والے کو دیکھتے ہی غصے سے شہید کر ڈالا، اور اس بد زبان نے بکا۔ پرویز کا بے ادبانہ جملہ نقل کرنے کی ہمت نہیں، لہٰذا حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے باذان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں پر بھی ایران پرویز کی بکواس حذف کی جاتی ہے۔ باذان نے ایک فوجی دستہ مامور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرہ تھا، نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اثر و سوق پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویا تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردنیں تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے، اس لیے داڑھیاں منڈی ہوئیں اور مونچھیں اس قدر بڑھی ہوئی تھیں جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ کراہت کے ساتھ فرمایا، تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے رب پرویز نے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب تعالی نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ قیامت کا دل ہلا دینے والا منظر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو غور سے سنیے، سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سنیے، خوب غور کیجیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں اور مکلف بھی نہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری و واضح کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ یعنی داڑھی منڈوانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا، اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا، تم پر ہلاکت ہو۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو عاصیوں کی امید گاہ ہوگی۔ اسی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے، یہی عرض کریں گے، یا رسول اللہ عز وجل، یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، مال و اولاد سب سے عزیز سمجھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے،
میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے، جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے آ کر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ سب کچھ سن کر اللہ عز و جل نہ کرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائیں، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ مال اولاد سب سے عزیز سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہیں پہنچے؟ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں۔ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نخواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجئے، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لیجئے، یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ بولے بالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیں، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے کتنی نہیں ہوئی، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے۔ اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ آئیے آپ کو ایک عبرت ناک واقعہ سناؤں۔ مرنے سے پہلے شامت ایک نوجوان کم و پیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی، پھر نہ جانے کیا سوچی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ عز و جل داڑھی صاف کروا دی۔ شب جمعہ کو باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا۔ جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ باب المدینہ کراچی کے مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور اپنے منہ پر میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سجا لیں۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔